کالج تو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ پڑوسن خالہ کی ایک جاننے والی کے توسط سے نرسنگ میں داخلہ لیا اور پھر کورس مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی۔ ساس اور شوہر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ مکان کا آدھا حصہ کرائے پر دیا۔ 2 معصوم بچوں کی پرورش بھی مجھے کرنی تھی۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پھر سائمہ کا حال کیا ہوا وہ بھی سنو۔ اس کی ماں خود نرس تھی، لہٰذا اس نے بیٹی کے سر پر منڈلاتی مصیبت سے اس کی نجات دلا دی۔ لیکن سائمہ کا ذہن متاثر ہوا اور وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی۔ بہکی سی باتیں کرتی تھی۔ فیصل تو ایسا گیا کہ لوٹ کر نہ آیا۔ شاید وہ چچا کے ساتھ اب کہیں روپوش ہے اور دونوں ڈر کی وجہ سے گھر نہیں آتے۔ میں دن رات سوچتی ہوں کہ جانے چچا کو ہمیں برباد کر کے کیا ملا۔ کیا ایسے نادان بزرگ بھی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کی رہنمائی کرنے کی بجائے ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی کہانی سنا چکی تو کہنے لگی کہ اب تم اپنی سناؤ، کیسی ہو اور کس حال میں ہو۔ پہلے تو میں جھجکی، پھر بتایا کہ میں بھی حالات کا شکار رہی مگر اب خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ اس نے اصرار کیا تو میں نے اس کو اپنی گزری سنا دی کہ دوست ہی دوست کا غم گسار ہوتا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ امتحان ہوتے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر ایک بینک میں آفیسر تھے۔ ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے اولاد کے۔ بہت علاج کروایا مگر اللہ کو منظور نہ تھا۔ پہلے ہم لوگ میاں والی میں رہتے تھے، بعد میں میرے میاں کا ٹرانسفر بہاولپور میں ہو گیا۔ میری ایک دوست تھی سمیہ، اس کے والد کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا۔ پھر اس کو بہاولپور میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کا فون آیا کہ میں تمہارے شہر میں ہوں۔ میں اس سے ملنے چلی گئی۔ بہت دنوں کے بعد ہم دونوں ملی تھیں، خوب خوش ہوئے۔ مجھ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی، لہٰذا سوچتی تھی یہ تعلیم حاصل کر لے تو اس کو اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ میڈیکل کالج میں اس کو کئی لڑکے پسند کرتے تھے مگر اس نے کبھی کسی لڑکے کی طرف نہیں دیکھا۔ اپنی پڑھائی میں گم رہی کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے ملنے آ جاتی، دیر ہو جاتی تو جانے کی بجائے گھر ٹھہر جاتی۔ میرے خاوند نیک دل آدمی تھے، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور ان کو میری سہیلی کے میرے پاس ٹھہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جب رات میرے گھر میں رہ جاتی، صبح آفس جاتے ہوئے افراز اس کو ہاسٹل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ خدا جانے کب کیسے دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ ایک بار جب وہ میرے گھر آئی اور رات کو ٹھہر گئی، فراز نے مجھے کھانے میں نیند کی گولی کھلا دی اور میں بے خبر سو گئی۔ تب دونوں کو کھلی چھٹی مل گئی اور یہ رات انہوں نے اکٹھے گزاری۔ صبح کو وہ واپس ہاسٹل چلی گئی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ میری پیاری سہیلی میری زندگی میں زہر گھول گئی ہے۔ ایک روز میری ہمسائی نے بتایا کہ اس نے سمیہ اور فراز کو 2-3 بار اکٹھے دیکھا ہے۔ کہنے لگی کہ میں تم کو ہوشیار کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں تم کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مجھے سمیہ پر اندھا اعتماد تھا، لہٰذا میں نے اس خدشے کو رد کر دیا۔ لیکن فراز کا رویہ مجھ سے دن بدن بدلتا گیا۔ کئی بار احساس دلایا
مگر فراز مجھ سے دور ہوتا گیا، مجھ سے بات کرنا بھی ترک کر دیا۔ مجھے کہیں لے جانا تو دور کی بات، اب وہ گھر ہی کم آتا تھا۔